بسم اللہ الرحمن الرحیم فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. پس اللہ نے اس کو ان کے مکر کی برائیوں سے بچا لیا اور آل فرعون کو بدترین عذاب نے آ لیا. وہ عذاب کیا ہے؟ وہ آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت برپا ہوگی کہا جائے گا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو. یہ آیت بڑا واضح اشارہ ہے عالم برزخ کی طرف. توجہ کیجئے کہ آل فرعون کو سوء العذاب بدترین عذاب نے پکڑ لیا. وہ کیا ہے کہ آگ ہے جس پر انہیں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، یعنی بھونا جاتا ہے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا اب اس سے بھی بدترین عذاب میں ان کو ڈال دو. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن ساعت یعنی وہ قیامت کی گھڑی آئے گی تو کہا جائے گا اب اس کو داخل کر دو. یعنی اس سے پہلے بھی یہ عذاب میں تھے، اور یہ آیت ان آیات میں سے ہے کہ جس میں عالم برزخ کی طرف ہمیں واضح اشارہ ملتا ہے. اور اب جو فرعون کے قوم کے صاحبان اقتدار بڑے اور ان کے چمچے جو ان کے پیچھے چلتے تھے اور تھوڑے تھوڑے پیسے لے کر تھوڑی تھوڑی ان کی بچی ہوئی بوٹیاں کھا کر اور وہ ظلم کیا کرتے تھے فرعون کے اقتدار میں، گویا وہ معاون تھے، اس کرپٹ سسٹم کے معاون تھے، جو کمزور لوگ تھے. ویسے کمزور تھے لیکن ان کے چمچے تھے. ان کا آپس میں ڈائیلاگ جہنم میں جب ان کو ڈالا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، تو جو کمزور ہیں اور طاقتور ہیں ان کا آپس میں کیا ڈائیلاگ ہوگا. اور جب وہ جہنم میں جھگڑا کریں گے تو کمزور لوگ مستکبرین بڑوں کو، اپنے بڑوں کو کہیں گے ہم تو تمہارے پیچھے چلا کرتے تھے، تو کیا تم آگ کا کچھ حصہ ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے، تو آج تم کچھ آگ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ تو بڑا بننے والے جواب میں کہیں گے ہم سب جہنم میں ہیں، اور اللہ نے تو یقیناً بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا. یعنی جواب یہ ہوگا کہ دیکھ رہے نہیں ہو ہم خود سڑ رہے ہیں، اللہ نے فیصلہ کر دیا، اب نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں نہ تم کچھ کر سکتے. تو جب یہ ہو جائے گا تو پھر یہ دونوں گروپس مل کر جو جہنم کے فرشتے ہوں گے ان سے کہیں گے، اور جو لوگ آتش جہنم میں ہوں گے وہ جہنم کے کارندوں سے کہیں گے اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ ہم سے ایک دن کے لیے عذاب ہٹا لے، کچھ کمی کر دے. وہ کہیں گے، یہ وہی جو آپ نے کل سورہ زمر کے اینڈ میں پڑھا تھا، جب جہنمی دروازے پہ جائیں گے تو وہاں بھی فرشتے کہیں گے تمہارے پاس اللہ کے نبی نہیں آئے تھے جو تمہیں اس کی آیات پڑھ کے سناتے تھے اور آج کے اس دن سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے آئے تھے. یہاں بھی جہنم کے اندر بھی جب یہ کہیں گے کہ اے جہنم کے فرشتوں اللہ سے دعا کرو کہ ایک دن عذاب میں کچھ کمی کر دے،
وہ کہیں گے، یعنی جہنم کے جو فرشتے ہوں گے اندر، وہ کہیں گے کیا تمہارے پیغمبر واضح دلائل لے کر تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ تو وہ کہیں گے، یعنی یہ جہنمی کہیں گے آئے تھے، تو پھر فرشتے کہیں گے پس دعا کرتے جاؤ اور کافروں کی دعا بے نتیجہ رہے گی۔ آج تمہاری دعا، جب دعا کا وقت تھا صحیح دعا کا، اس وقت تم کہیں اور لگے ہوئے تھے، تو اب دعا کرتے رہو، اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے یقیناً ہم اپنے رسولوں اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن جب گواہ کھڑے کیے جائیں گے، اس دن بھی ہم اپنے نبیوں کی اور ایمان لانے والوں کی مدد کریں گے۔ اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اس دن سب ایکسکیوز کر رہے ہوں گے، یہ ہو گیا یہ ہو گیا، کوئی معذرت اس دن فائدہ نہیں دے گی، اور ان پر لعنت پڑے گی اور ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔